نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المساجد في البيوت، گھروں میں مسجد بنا لینا. اب پاکستان میں تو مسجدوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، ہر کالونی یا علاقے میں پھر اس پہ الگ مسجد نام کی ایک چیز بنتی ہے. لیکن بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، کہیں تو ایسا ہے کہ مسجد گھروں میں ہی بنا لی جاتی ہے، کہیں چرچ خرید کے بنا لی جاتی ہے، اور کہیں پر مسجد تعمیر کرنے ہی کی اجازت نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اٹلی میں، روم کے اندر مسلمانوں کو بہت لمبی جد و جہد کے بعد مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی. وہاں مسجد بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اب بھی وہاں چند مخصوص اوقات کے علاوہ ہفتے میں نہ اذان دی جا سکتی ہے نہ نماز پڑھائی جا سکتی ہے. یہ ہے ریلیجس فریڈم نام نہاد یورپین آزاد سیکولر کنٹریز میں. بہرحال تو اسی طرح کئی کمیونسٹ ممالک میں بھی یہ ہوا کہ وہاں پر نماز سرے سے ہی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو لوگ انڈر گراؤنڈ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جماعت تو بالکل ہی آؤٹ آف کوشچن تھی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہی ایک خاص کمرے کو مسجد کا نام دے دیتا ہے، جیسے کچھ لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو وہ ایک کمرہ جو ہے وہ مسجد کے نام سے بنا لیتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایسا گھر کہ جو گھروں کے اندر ہے، الگ طور پر مسجد کے نام سے نہیں ہے، تو کیا وہ مسجد کہلا سکتی ہے؟ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نیچے کی فلور پہ دکانیں ہوتی ہیں، درمیان کی جگہ پہ مسجد ہے، اس کے اوپر اور فلیٹس بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا فلیٹس میں سے ایک فلیٹ یا کسی کے فلیٹ میں ایک کمرہ مسجد کے نام سے رکھا جا سکتا ہے، یا اسے مسجد کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں. وصلی البراء بن عازب فی مسجدہ فی دارہ، اور حضرت براء بن عازب نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی، یعنی گھر کے اندر ایک کمرہ بطور مسجد. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان اتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اتبان بن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، ممن شہد بدرن، ان میں سے جنہوں نے بدر میں حاضری دی، یعنی جنگ بدر میں شرکت فرمائی، من الانصار، انصار میں سے تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے. انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکرت بصری، میں انکار پاتا ہوں اپنی نگاہ میں، یعنی میری نگاہ کچھ کمزور ہو رہی ہے. وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، یعنی ان کی امامت کرتا ہوں. فاذا كانت الامطار، جب بارشیں ہونے لگتی ہیں، سال الوادی، بہ پڑتی ہے وادی، الذی بینی و بینہم، جو میرے اور ان کے درمیان ہے، یعنی میرے گھر اور ان کے گھروں کے درمیان ایک ایسا نالا ہے جو پانی سے بھر جاتا ہے، اور میری نگاہ بھی کمزور ہے، تو میں کیا کروں؟ لم استطع ان آتی مسجدہم، میں نہیں استطاعت رکھتا کہ آؤں ان کی مسجد میں، فاصلی بہم، پھر میں ان کو نماز پڑھاؤں. ووددت یا رسول اللہ، اور میری خواہش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک تأتینی، کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس، فتصلی فی بیتی، پھر آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں، فاتخذہ مصلی، پھر میں اس کو ایک جائے نماز بنا لوں، یعنی نماز کی جگہ بنا لوں یا مسجد بنا لوں. قال، راوی کہتے ہیں، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، سأفعل انشاء اللہ، کہ میں عنقریب ایسا کروں گا انشاءاللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرما لیا. قال اتبان کہتے ہیں، فغدا، صبح سویرے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حین، جس وقت، ارتفع النہار، دن بلند ہو گیا، یعنی 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر تشریف لانے کے لیے اجازت طلب کی، اذن طلب کیا. اب دیکھیں یہاں اسلام کا بتایا ہوا اخلاق اور تہذیب. فأذنت له، میں نے آپ کو اجازت دی. فلم یجلس، آپ نہ بیٹھے. حین دخل البیت، جب آپ گھر میں داخل ہوئے. ثم قال، پھر فرمایا، این تحب ان اصلی من بیتک، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ یعنی بیٹھنے سے پہلے آپ نے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی بات کی. قال، وہ کہتے ہیں، فاشرت له،
تو میں نے آپ کو اشارہ کیا الی ناحیۃ ایک کونے کی طرف من البیت گھر کے، یعنی گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. فکبر، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا. فقمنا، تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. فصففنا، ہم نے صف باندھی. فصلی رکعتین ثم سلم، 2 رکعتیں پڑھائیں پھر آپ نے سلام پھیرا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ 2 رکعتیں نفل نماز تھی، کیونکہ دن چڑھے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، زوال کے بعد ہوتی ہے یا دن طلوع ہونے سے پہلے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے 10-11 بجے کے وقت میں جماعت سے نفل کبھی کبھار پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے. قال، اتبان کہتے ہیں وحبسناہ، ہم نے روک لیا آپ کو، حبس کر لیا یعنی آپ کو جانے نہ دیا. کس لیے روکا؟ علی خزیرتن، ایک کھانے پر جس کا نام خزیرہ تھا، جو حلیم کی طرح ہوتا ہے، جس میں گوشت بھی اور دالیں، اناج وغیرہ. صنعناہا لہ، جو ہم نے تیار کیا تھا آپ ہی کے لیے، یعنی آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد آپ کو کھانے پر روک لیا. قال، کہتے ہیں کہ فصاب فی البیت رجال، اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے. صابہ کا مطلب ایسے لوٹنا ہوتا ہے، یعنی سب پلٹ آئے، آ گئے گھر میں مختلف قسم کے لوگ، یعنی محلے میں جس کو بھی پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے ہیں تو وہ سب بھی جمع ہو گئے. من اہل الدار، گھر والوں میں سے. ذو عدد، کئی ایک، یعنی مزید کچھ. فاجتمعوا، وہ بھی جمع ہو گئے. فقال قائل منہم، تو ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا این مالک ابن دخیشن، مالک ابن دخیشن کہاں ہے؟ اور ابن دخشن یا ابن دخشن کہاں ہے؟ یعنی سب محلہ اکٹھا ہو گیا، جتنے بھی لوگ اتبان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے انہیں جب پتا چلا تو وہ سب آ گئے، لیکن ایک شخص اس میں سے نظر نہ آیا. تو کسی نے پوچھا اچھا فلاں نظر نہیں آ رہے، ابن دخشن کہاں ہے؟ فقال بعضهم، تو اسی مجمع میں سے ایک اور نے جواب دیا ذالک منافقن، وہ منافق ہے. یعنی جس طرح ہم عام طور پہ تبصرے کر دیتے ہیں اچھا وہ نہیں آیا، وہ ایسا اور ایسا ہے. لا يحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی دلیل ان کے ہاں کیا تھی کہ آپ تشریف لائے ہیں اور وہ نہیں آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کا اخلاق عالیہ دیکھیں، فرمایا لا تقل ذالک، ایسا مت کہو، یعنی اس کی غیر موجودگی میں تم اس کو منافق سے تعبیر مت کرو. الا تراہ، کیا تم دیکھتے نہیں اس کو، قد قال لا الہ الا اللہ، کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھی، یرید بذالک وجہ اللہ، کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. قال اللہ ورسولہ اعلم، تو اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ منافق ہے یا نہیں. قال فإنا نرى وجهه، تو اس وقت وہ شخص پھر کہنے لگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو، یعنی اس کی توجہ، وجہہ یعنی اس کی دلچسپی اور اس کی توجہ دیکھتے ہیں، ونصیحتہ، اور اس کی خیرخواہی یا بھلائی، الی المنافقین، منافقین کے لیے. یعنی اس شخص نے پھر اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ کس کی طرف، منافقوں کی طرف اپنی دلچسپی رکھتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے یقیناً حرام کر دیا آگ پر، من قال لا الہ الا اللہ، اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کیوں ایسا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ پھر جس مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے وہ باہر جا کر دوبارہ پھر کوٹ ہوتی ہے کہ ہم فلان جگہ پہ تھے، وہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا اور اس نے یہ جواب دیا، پھر اس نے یہ کہا وہ کہا. یہاں بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظن سے کام لیتے ہوئے، تبلیغ کی حکمت کو کار فرما رکھتے ہوئے اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ سے اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اس کے دل میں کوئی منافقت ہے بھی تو یہ بات اس کو پہنچ جائے کہ اگر اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اگر وہ منافق بھی ہے تو منافقت اس کے دل میں، ہمیں تو کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی منافقت سے ہی پلٹ آئے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا نصیحت کا پہلو ہے. ایک تو یہ کہ جب کوئی غیر حاضر ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی ہی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی کسی حقیقی عذر اور معذوری کی وجہ سے کسی مجلس میں نہ آیا ہو. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں بھی برا ہو تو بھی اس کا دفاع کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص کسی کی غیر حاضری میں اس کا دفاع کرتا ہے تو اس کا بھی دفاع اس کی غیر حاضری میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بھی دفاع کے لیے کوئی سبب پیدا کر دیتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف سے عذر کوئی پیش کر دیتے ہیں تو یہ گویا آپ نے اس کو نہیں بچایا، اپنے آپ کو بچایا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی ایسی جگہ پر آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے لیے کوئی دفاع پیدا کر دے گا جب آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے. کیونکہ ہر انسان میں کمزوری، اور بعض اوقات صرف بدگمانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر غیبت کرتے ہیں یا اچھالتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، تو ایسی گفتگو کو
روکنا چاہیے. اب دیکھیں اس موقع پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا سن کر کے جی منافق کہا گیا تو آپ اس پہ کوئی فتوے لگانے لگتے اور آیتیں پڑھ کے سنانے لگتے ہاں منافقوں کا تو یہی حال ہوگا اور منافق ایسے اور ویسے, یا آپ صرف اشارے سے بھی کہہ دیتے ہاں واقعی وہ منافق ہی ہوگا اس لیے نہیں آیا, ہی ہوگا میں احتمال ہے, تو احتمال کو اس انداز میں نہیں بیان کرنا چاہیے کہ وہ بات شک سے یقین یا حقیقت میں بدل جائے. اس سے معاشرتی تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں انسان بعض اوقات بے احتیاطی میں ایسے ریمارکس دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے, اور اگر اس شخص تک وہ بات پہنچ جائے. آپ دیکھیں کہ اس کا دوسرا پہلو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب میں غیبت کر دیتے, ایک نے منافق کہا, آپ صرف اشارے سے بھی کہہ دیتے, اور پھر یہ بات ابن دخشن کو جا پتہ چلتی کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے, اور وہ واقعی حقیقی مسلمان ہوتا, تو کیا اس کا اسلام سے پلٹنا قریب نہ تھا کہ اچھا اللہ کے رسول بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے پھر میں نہیں ہوں مسلمان, اگر وہ ایک متزلزل قسم کا مسلمان ہے. تو خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کی باتوں سے جو شبہ میں بھی ڈالنے والی ہوں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ منافقت سراسر دل کا معاملہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا دل کس حال پر ہے, لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے ایسے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. قال ابن شہاب کہتے ہیں ثم سألت الحسین ابن محمد الانصاری, کہ پھر میں نے حسین سے پوچھا, وہ احد بنی سالم, اور وہ بنی سالم کا ایک شخص تھا, وہ من سراتہم, اور وہ ان کے شریف لوگوں میں سے تھا. یعنی شریف لوگوں سے مراد یہ ہے کہ عمدہ اخلاق کے مالک لوگوں میں سے. ان حدیث محمود ابن ربی, یعنی اس حدیث کی میں نے تصدیق کی بنو سالم کے ایک شخص سے, فصدقہ بذالک, تو اس نے اس کی تصدیق کی. یہ ساری حدیث کے آخر میں ایک بڑا اچھی بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ محدثین کے حدیث لینے کا طریقہ کیا تھا. ایک تو یہ کہ جب کوئی ان کو سناتا سن لیتے, لیکن دوسری طرف پھر اس کی مزید اس شخص سے بھی تحقیق کر لیا کرتے تھے جو اس قصے کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہو, تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے, یعنی تاکید مزید کے لیے. بہرحال امام بخاری اس واقعے کو اس لیے لائے ہیں کہ اس شخص نے اپنے گھر کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کا افتتاح کروایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ کوئی اچھا کام شروع کرنے لگا ہے تو اس میں کسی دوسرے کو بلا کر اس کی ابتدا کروائی جا سکتی ہے, تاکہ اس سے ایک بہتر کام کی بہتر طور پر ابتدا ہو سکے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھائی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں ہی شاید لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی ہوگی جب کبھی انہیں کوئی مشکل ہوئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مسجدیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں ہر روز جماعت نہ بھی ہو, کبھی کبھار ہو, یعنی بوقت ضرورت استعمال ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سڑکوں پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں مسافروں کے لیے, تو وہ مسجدیں 5 وقت ضروری نہیں کہ آباد ہوں. اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کوئی بس آ کے رکتی ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں, دوسری نماز کے وقت کوئی بس نہیں رکتی, کوئی شخص وہاں نہیں ہوتا, تو بھی وہ مسجد کہلا سکتی ہے. باب التیمم فی دخول المسجد وغیرہ, مسجد میں گھستے وقت دایاں پاؤں رکھنا. تیمم یمین سے ہے, وغیرہ وغیرہ میں یعنی دوسرے کاموں میں. وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی, عبداللہ بن عمر ابتدا کرتے تھے اپنے دائیں پاؤں سے, یعنی کسی کمرے میں کسی مسجد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب پاؤں اٹھاتے تو پہلے دایاں اٹھاتے اور دایاں داخل کرتے. لیکن اگر اتفاق سے بائیں کی باری آ گئی ہے اور پیچھے آپ کے ایک لمبی قطار بھی ہے, تو اس صورت میں آپ دائیں کا اہتمام کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیں. یعنی اگر آپ اپنے کنوینئنس پہ رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی پھر مستحب چیز میں ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب کام کرتے کرتے آپ دوسروں کو ایک اذیت میں مبتلا کر دیں. فَإِذَا خَرَجَ, اور نکلتے وقت کیا کرے, بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى, بایاں پاؤں پہلے نکالے. اسی طرح جیسے جوتا ہے, پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے اور اتارتے وقت بایاں پہلے اتارا جائے. یہ افضل ترتیب ہے, لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کر لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سلیم عن ابیہ عن مسروق عن عائشہ قالت, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یحب, پسند فرماتے تھے, محبت رکھتے تھے, التیمن, تیمن یعنی دائیں پہلو سے کام شروع کرنے کو, مستطاع, جتنی آپ استطاعت رکھتے ہوتے تھے, یعنی جہاں تک کر سکتے دائیں طرف سے یا دائیں پہلو سے کام شروع کرتے. فی شأنہ کلہ, اپنے تمام امور میں دائیں چیز کو پسند کرتے. فی طہورہ, اپنی طہارت میں یعنی جیسے نہاتے وقت, و ترجلہ, کنگھی کرتے وقت, و تنعلہ, جوتا پہنتے وقت. ان تمام امور میں آپ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے. اب آپ کا سوال یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ فرض ہے, یہ فرض نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر یہ لفظ آگے مستطاع, جتنی آپ میں استطاعت ہوتی.
پھر یہ کہ پھر ہم کیوں کریں اپنے آپ کو اتنے تکلف میں اور اتنی احتیاطوں اور ترتیبوں میں کیوں ڈالیں؟ اس میں یہ کہ ہماری مشکل یہ کہ اگر ہمارے والدین ہمیں جوتا پہنانے میں دایاں پاؤں اور ساکس پہنانے میں دائیں طرف اور پاجامہ پہنانے میں دایاں پاؤں ڈالتے، اور تھوڑا سا بچہ اگر لیفٹ قدم آگے کرے تو اسے کہ نہیں بچے پہلے دایاں، تو آپ دیکھتے کہ ہماری شروع سے ہی عادت بن چکی ہوتی. لیکن اگر نہیں بنی تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایک اچھی عادت سکھا دیں. آپ دیکھیں گے کہ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ جب بچے کو آپ کو اچھا پاؤں آگے کرو اور وہ بایاں کر رہا ہے تو اس کو کہ نہیں آپ بتاؤ پہلے کون سا کرتے ہیں، پہلے ایک دفعہ بتا دیں، پھر اگر دوبارہ غلطی کرتے پھر کہ اچھا آپ بتائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں وہ خود ہی عادی ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا دایاں کرنا ہے نا پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک اچھی بات جو آپ سکھا دیں گے، یہی اچھی چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. یعنی اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ فرض نہیں ہے، لیکن کیوں پسندیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محبت تھی، آپ ایسا کرنا پسند کرتے تھے، اور آپ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے. باب هل تنبش قبور مشرک الجاہلیت، کیا جاہلیت کے زمانے کی قبریں کھودنا درست ہے؟ یعنی مشرکین کا قبرستان ہو کہیں اور اگر اس جگہ کچھ اور تعمیر کرنا ہو تو کیا اس صورت میں ان قبروں کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ، اور ان قبروں کی جگہ پر کیا مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ کہ لوگ ہیں یہاں تو پہلے مشرکین کا قبرستان تھا اور اب یہاں مسجد نماز ہوگی، تو یہ تو نجس جگہ، انما المشرکون نجس، تو اب کیا کیا جائے؟ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، لعنت کرے اللہ یہود پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد، یعنی قبروں کو ایک طرح سے مسجد قرار دیا، یعنی وہاں سجدہ گاہ بنا لیا اس کو. وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور جو ناپسند کیا جاتا ہے نماز پڑھنے سے قبروں میں، یعنی قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے. پھر یہ فرمایا کہ ورأى عمر انس بن مالک، اور حضرت عمر نے انس بن مالک کو دیکھا یصلی عند قبر، کہ وہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فقال، تو کہنے لگے القبر القبر، قبر ہے قبر ہے، ولم یأمرہ بالإعادہ، اور ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا. یعنی حضرت عمر نے جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو اتنا ضرور کہا کہ یہ قبر ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو، یعنی ہو جاتی ہے اگرچہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ جو ہیں وہ دونوں ذکر کرتی ہیں کنیستاً، ایک گرجے کا، چرچ کا، رأینہا بالحبشۃ، جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا جب ہجرت کر کے وہاں گئی. فیہا تصاویر، جس میں تصویریں لگی ہوئی تھیں. اور اب بھی آپ کسی چرچ میں جائیں، پاکستان میں تو اتنے پرانے چرچ نہیں ہیں، لیکن جو علاقے عیسائیت کے گڑھ رہ چکے ہیں وہاں پر چرچز کا تصور ہی نہیں بغیر مجسموں کے. فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، دونوں ازواج مطہرات نے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک، یقیناً یہ لوگ، یعنی یہ کون؟ یہود و نصارہ، اذا کان فیہم، جب ہوتا ان میں، الرجل الصالح، کوئی نیک شخص، فماتا، پھر وہ مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سورۃ الکہف میں کہ جب غار سے اٹھ کے کچھ لوگ آئے اور لوگوں کو ان کا حال معلوم ہوا اور دوبارہ وہ لیٹ گئے اور مر گئے، تو کسی نے ان میں سے کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان پہ ضرور مسجد بنائیں گے. تو یہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاں، کیونکہ وہاں بھی عیسائیت ہی تھی جہاں اصحاب کہف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی نیک شخص ہوتا، پھر وہ فوت ہو جاتا، اس کی قبر بنتی تو قبر پر ہی مسجد بن جاتی. بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، اور صورتیں بنا لیتے اس میں ان لوگوں کی صورتیں، یعنی مرنے والے کی تصویر بھی وہاں لٹکا لیتے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے مختلف ادارے ہوتے ہیں، کالجز وغیرہ، تو اس میں جو پرنسپلز رہتے ہیں یا کوئی بھی جو ان کے پائنیئرز ہوتے ہیں، تو ایک کے بعد جو ایک آتا چلا جاتا ہے، تو ہر ایک کے جانے کے بعد اس کی ایک ایک تصویر لٹکتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو خیر عام ادارے ہیں، لیکن یہود و نصارہ ہی سے یہ چیز بھی آئی ہے. وہاں وہ مسجدوں میں ایسا کیا کرتے تھے، اپنی ہولی پلیسز میں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آہستہ آہستہ خدا بھول گیا اور وہ تصویریں نگاہوں کے سامنے رہیں اور لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا اور اس سے شرک خوب پھیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ لوگ شرار، شریر کی جمع ہے، بدترین مخلوق ہوں گے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن. یعنی ایسا کرنے والے، عبادت گاہوں میں ایسی چیزیں لٹکا لینے والے یا قبروں پر عبادت گاہیں بنا لینے والے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. فنزل اعلی المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اعلی و بلند حصے میں تشریف فرما ہوئے. فی حی، ایک قبیلے میں جس کا نام تھا یقال لهم بنو عمرو بن عوف، جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا. فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 14 لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 راتوں تک ان کے ہاں رہے، یعنی 2 ہفتے تقریباً. ثم ارسل الی بنی النجار، پھر آپ نے بنو النجار کے لوگوں کو بلا بھیجا. ارسل الی کا مطلب ہوتا بلا بھیجنا. فجاؤ متقلدین السیوف، تو وہ آئے لٹکائے ہوئے تلواروں کو. مقلدین قلادہ اسی سے ہے، قرآن پاک میں بھی آتا نا، متقلدین بھی اسی سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ مقلد بھی، جو ہمارے ہاں مقلد اور غیر مقلد کی بات ہوتی ہے، تو مقلد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے گلے میں کسی کی غلامی کا بندھن ڈال رکھا ہو کہ میں بس اس کا غلام ہوں. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی راحلتہ، اپنی سواری پر. اس میں یہ کہ بنو النجار جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیال میں سے تھے. اور وہ لوگ تلواریں کیوں لٹکا کر آئے؟ وہ اس لیے تلواریں لٹکا کر آئے کہ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیں گے. کیونکہ عربوں کے ہاں رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا، خواہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو ان میں سے رشتہ داری کی غرض سے بھی بعض لوگ مدد کرتے رہے، جیسے ابو طالب. کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، حضرت انس کہتے ہیں گویا اب بھی میں اپنے تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر دیکھ رہا ہوں. وابو بکر ردفہ، اور حضرت ابو بکر کہاں پر ہے؟ آپ کے پیچھے، ساتھ ہی. ملء بنی النجار حولہ، اور بنی نجار کا گروہ آپ کے ارد گرد، یعنی آپ کے وہ سارے رشتہ دار جو تھے وہ ارد گرد آپ کے آ گئے. حتی القا بفناء ابی ایوب، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو صحن تھا وہاں پر جا اترے. یعنی یہ سارے کے سارے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں اور بنو النجار آس پاس ہیں. اب یہ سارے کا سارا گروہ جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام پر. وکان یحب ان یصلی، اور آپ پسند کرتے تھے کہ نماز پڑھیں، حیث ادرکتہ الصلاۃ، جہاں بھی آپ کو پالے نماز، یعنی جہاں بھی نماز کا وقت آ جاتا آپ وہی نماز ادا کر لیتے تھے. ویصلی فی مرابد الغنم، حتیٰ کہ بکریوں کے رہنے کی جگہ پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور بکریوں کے رہنے کی جگہ پر مجبوری کیوں تھی پڑھنے کی؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ بھی تو پاسبل تھا کہ وہاں سے نکل کے باہر پڑھ لیتے. تو بعض اوقات بکریوں کے رہنے کی جگہ کافی بڑی بڑی ہوتی تھی اور اس میں مشقت میں پڑھنے والی بات تھی کہ انسان وہ جگہ چھوڑ کے دور جا کے کہیں اور نماز کی جگہ تلاش کر کے پڑھے. اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ اس طرح ناپاک نہیں کہ وہاں نماز نہ ہو سکتی ہو. وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا. فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَئٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ، آپ نے بنی النجار کے لوگوں کو بلا بھیجا. پھر فرمایا یا بنی النجار، اے بنو نجار، ثامنونی، قیمت لگاؤ مجھ سے، ثمن سے ہے، ثامنونی، قیمت چکا لو مجھ سے، بحائطکم ھذا، اپنے اس باغ کی. قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے لیں گے. کتنے عقل مند تھے وہ. یہ مسجد نبوی بننے لگی ہے اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جگہ خریدنے کی آفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم بیچیں گے نہیں اس کو، ہم اسے اللہ کے ہاتھ بھیج رہے ہیں. لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم نہیں طلب کرتے اس کی ثمن، اس کی قیمت، مگر اللہ کی طرف، یعنی اللہ ہی سے جا کے لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں ایک چھوٹی سی قربانی کتنے لمبے صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی جو اس دور سے بنی اس مقام پر وہ آج تک قائم ہے اور وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی نیکی میں شریک ہوتا ہے، یعنی جو پڑھنے والے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا ہی کہ انہوں نے نماز پڑھی، لیکن جن کی زمین پر پڑھی اور جن کی جگہ پر پڑھی وہ قیامت تک اب اس نفع میں شریک ہیں اور وہ ساری نمازوں کا ثواب ساتھ ساتھ سمیٹ رہے ہیں. لیکن یہ قسمت اور یہ سعادت اور یہ نیکی بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ چاہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ. فقال انس، تو حضرت انس کہتے ہیں فکان فیہ، تو تھیں اس میں ما اقول لکم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، قبور المشرکین، مشرکوں کی کچھ قبریں. ظاہر ہے اس سے پہلے وہ لوگ شرک پر تھے، جب مسلمان ہوئے تو جو ان کے پہلے آباء و اجداد ہوں گے یا کچھ اور لوگ ہوں گے وہاں ان کی قبریں بھی تھیں.
کیونکہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ہی زمین پر دفنا دیتے ہیں لوگوں کو. حائط کہتے ہیں نا کہ وہ باغ کھجوروں کا جس کے ارد گرد دیوار ہو، تو آپ نے اس خاص مخصوص جگہ کو مسجد کے لیے. تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اپنے خاندان والوں کو صلہ رحمی کے طور پر آپ نے ایک نیکی کا موقع بھی دیا. یا شاید ان سے توقع تھی کہ اگر ان کے ساتھ معاملہ کروں گا تو آسان معاملہ کریں گے بنسبت اس کے کہ کسی اور کو وہ کہتے. تو اس میں مشرکین کی قبریں تھیں. وفیہ خرب، اور اس میں کچھ اجاڑ جگہ تھی، یعنی کچھ کھنڈر بھی تھے، یعنی جس میں کچھ نہیں اگا تھا. وفیہ نخل، اور اس میں کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، یعنی ایسی جگہ تھی کہ جہاں کھجوروں کے درخت بھی تھے، کچھ قبریں بھی بنی ہوئی تھیں اور کچھ بیکار جگہ پڑی ہوئی تھی. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بقبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کے لیے. فنبشت، تو وہ اکھیڑ دی گئی، کھول دی گئی. ثم بالخرب، پھر کھنڈروں کے لیے حکم دیا. فسویت، ان کو ہموار کر دیا گیا. وبالنخل، اور کھجوروں کے درخت. فقطع، کاٹ دیے گئے. فصف النخل، تو صف در صف رکھ دیے گئے کھجور کے تنے. قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلے کی طرف، یعنی سامنے کی طرف کٹے ہوئے کھجور کے درخت ایک کے اوپر ایک جوڑ کے رکھ دیے گئے، یا ان کی صف بنا کے رکھ دی گئی، یعنی ترتیب سے رکھ دیے گئے. وجعلوا اضادتیہ الحجارۃ، اور دونوں طرف، ازادہ عضد سے ہے، عضد بازو کو کہتے ہیں، یعنی دونوں جانب آپ نے کیا رکھ دیے؟ پتھر رکھوا دیے. وجعلوا ينقلون الصخر، اور صحابہ کرام سب پتھر ڈھو رہے تھے، اٹھا اٹھا کے رکھ رہے تھے. وہم یرتجزون، اور وہ کچھ شعر بھی پڑھ رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کام کرتے وقت گنگنانا جو ہے منع نہیں ہے، لیکن شعر اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ انسان اگر کسی مشکل کام کو کر رہا ہو تو شعر اس کام کو بعض اوقات آسان کر دیتے ہیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم، ان کے ساتھ تھے. وہو یقول، اور آپ بھی شعر پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی، یعنی آخرت کی خیر اور آخرت کی خوشی کے برابر کوئی خوشی نہیں. فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو ان انصار اور مہاجروں کو بخش دے، یعنی جو میرے ساتھ یہ پتھر ڈھو رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں اور سب قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان سب کی بخشش فرما. اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہم نے بار بار پڑھا کہ ما ہوا بقول شاعر، کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شعر پڑھ لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لکھے ہوئے یا کہے ہوئے شعر پڑھا کرتے تھے اور ان کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن اکثر یہ ملتا ہے کہ ان کا وزن درست نہیں ہوتا تھا. اور پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شعر ارادے سے کہنا اور بات ہے، اور زبان سے کسی ایسے کلام کا نکلنا کہ جو ہم وزن ہو وہ اور بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ پڑھ رہے تھے اپنی طرف سے، یہ ایک طرح سے دعا تھی جو بے اختیار شعر کے وزن پہ آ گئی. لیکن شعر کا پورا وزن بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ الفاظ مختلف ہیں، حروف اوپر نیچے. باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، نماز پڑھنا بکریوں کے رہنے کی جگہ یا تھان میں یا باڑے میں. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی التیاح عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بکریوں کے تھان میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ مسجد کی تعمیر سے پہلے ایسا کیا کرتے تھے. جب مسجد تعمیر ہوگی تو پھر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہاں نہیں. لیکن اس سے ہمیں ایک صرف جواز کا پہلو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہو کہ جہاں وہ دن رات بکریوں کی خدمت میں مصروف ہے اور انہیں کے قریب نماز پڑھنے کی ہی گنجائش ہو اس کے پاس، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. باب الصلاۃ فی مواضع الابل، اونٹوں کی رہنے کی جگہ پر نماز پڑھنا. حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله النافع قال رأيت ابن عمر يصلي الى بعيره. نافع کہتے ہیں، نافع کا معلوم ہے نا آپ کو کہ یہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو اپنے اونٹ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا. وقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تمام صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر خاص طور پر آپ کے اتباع میں بہت مشہور ہیں، اور ہر کام کرتے ہوئے ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم